معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ اول، باب حشم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قبا میں ورود مسعود الانتظار طلوع بدر کے ساماں ہوئے بزم کواکب میں، کئی دن سے یہ روشن ہو چکا تھا ارض یثرب میں، نکل کر شہر سے خلقت قبا تک چل کے آتی تھی، تمنا رنگ حسرت بن کے آنکھوں میں سماتی تھی، ہوا کرتی تھی فرش راہ اٹھ کر بار بار آنکھیں ہماتن انتظار، آنکھیں ہماتن انتظار، آنکھیں بھٹکتا تھا تصور منزلوں میں اور راہوں میں، سحر سے شام تک ایک شکل رہتی تھی نگاہوں میں، کئی دن تک نہ جب صورت دکھائی شاہ والا نے، بہت مضطر ہوئے شمع نبوت کے پروانے، بہت مضطر ہوئے شمع نبوت کے یہ پروانے، ہوئی کوتاہ آخر انتظار دید کی گھڑیاں، نگاہوں کے لیے آئی نماز عید کی گھڑیاں، کسی نے دی خبر اے لو رسول اللہ آ پہنچے، جناب حضرت صدیق بھی ہمراہ آ پہنچے، گل اٹھا لیجئے ذروں کے گھر میں آفتاب آیا، زمین و آسماں کا نور جس کے ہم رکاب آیا، اکٹھے ہو گئے ہر سمت سے طالب زیارت کے، شعاعوں کی طرح گرد خورشید رسالت کے، نظر آئی جونہی پہلی جھلک روئے منور کی، سلامی گونج اٹھی نعرہ اللہ اکبر کی، پیمبر نے قبا میں چند دن آرام فرمایا، مروت نے بلطف خاص فیض عام فرمایا، سبھی پہلے مہاجر اس جگہ موجود تھے سارے، اکٹھے ہو گئے تھے چاند کے چاروں طرف تارے، علی مرتضیٰ بھی تیسرے ہی روز آ پہنچے، چلے مکے سے تنہا پا پیادہ تا قبا پہنچے، وہ اہل مکہ ان کی امانت دے کے آئے تھے، وہ اہل مکہ کو ان کی امانت دے کے آئے تھے، انہیں اسلام کا درس دیانت دے کے آئے تھے، ہوئے حاضر تو پاس سوجے ہوئے تھے، خون جاری تھا نبی کا دیدہ ہمدرد محوِ اشک باری تھا، اساس دین محکم تھی نبی کی خاطر عالی، قبا میں سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی،
یہ مسجد اولی بنیاد تھی طاعت گزاری کی، صفا کے صدق کی، تقویٰ کی اور پرہیزگاری کی۔ قافلہ نبوت شہر یثرب کی طرف اٹھی ایک روز آواز بلند اللہ اکبر کی، سواری جانب یثرب چلی محبوب داور کی۔ نماز جمعہ کا وقت مبارک راہ میں آیا، یہاں حضرت نے خطبہ جمعہ کا ارشاد فرمایا۔ یہ پہلا جمعہ تھا، پڑھ لی نماز جمعہ حضرت نے، امام المرسلین کی اقتدا کی آج امت نے۔ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی کے داخلے کی شان۔ ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی۔ جواں و پیر و مرد و زن سراپا چشم بیٹھے تھے، بہار آنے کو تھی گلشن سراپا چشم بیٹھے تھے۔ اب استقبال کو دوڑے بنی نجار سج سج کر، بڑے انصار بن کر اونچی ہتھیار سج سج کر۔ جنوبی سمت اٹھا ایک نورانی غبار، آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناقہ سوار، آخر فضا میں بس گئی توحید کی آزاد تکبیریں۔ یہ تکبیریں تھی باطل کے گلوں میں تیز شمشیریں، یہ تکبیریں تھی باطل کے گلوں پر تیز شمشیریں۔ مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے، سر بکف ہو کر کھڑے تھے راہ میں انصار، ہر سو سب بصف ہو کر، در و دیوار استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر۔ زمیں کیا آسماں بھی جھک گئے تسلیم کی خاطر۔ مسلمان بیبیاں گھر کی چھتوں پر جمع ہو کر نظر سے چومتی تھی اسمن دامان پیغمبر۔ زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں مادہ للہ کی دعائیں تھیں۔ کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں، دب بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے۔ نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ شوق میزبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ سلام انصار کا لیتے ہوئے گزرے،
رسول اللہ سلام انصار کا لیتے ہوئے گزرے، زباں سے خیر و برکت کی دعا دیتے ہوئے گزرے۔ ہر ایک مشتاق تھا پیارے نبی کی مہمانی کا، تمنا تھی شرف بخشے مجھی کو میزبانی کا۔ ہر ایک مشتاق اپنی اپنی قسمت آزماتا تھا، بصد آداب و منت راہ میں آنکھیں بچھاتا تھا۔ بہت ہی کشمکش تھی اشتیاق میزبانی کی، نبی نے اس عقیدت کی نہایت قدردانی کی۔ کہا تم سب میرے بھائی ہو، آپس میں برابر ہو، توانگر ہے وہی جو زاہد و تقویٰ میں توانگر ہو۔ اقامت کو مگر میں نے خدا پر چھوڑ رکھا ہے، کہ ناکے کو فقط اس کی رضا پر چھوڑ رکھا ہے۔ سبھی پیارے ہو تم، ہر ایک سے مجھ کو محبت ہے، جہاں ناکا ٹھہر جائے وہی جائے اقامت ہے۔ رکی یک بارگی ناکا بحکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری۔ پڑی تھی ایک جانب کچھ زمیں ویران و افتادہ، مشیت تھی اسی کو پاک کر دینے پر آمادہ۔ تھے وارث دو ہی لڑکے، داغ تھا جن پر یتیمی کا، انہی کے حال پر سایہ ہوا ابر کریمی کا۔ یہی وہ فرش تھا ملنا تھا جس کو عرش کا پایا، نبی نے ان یتیموں کو بلایا اور فرمایا کہ بچوں یہ زمین تم بیچنا چاہو تو ہم لے لیں، جو قیمت مانگو ہم دے کر تمہیں دام و درم لے لیں۔ وہ بولے نظر ہے، حضرت نے نامنظور فرمایا، انہیں ابوبکر کے ہاتھوں سے پورا دام دلوایا۔ انہیں ابوبکر کے ہاتھوں سے پورا دام دلوایا۔ یہ افتادہ زمیں ہے سجدہ گاہ شوق اس دن سے، یہی تسکین پاتی ہے نگاہ شوق اس دن سے۔ صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری، ہمارے میزباں ہوں گے ابو ایوب انصاری۔ فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قسمت کو، ابو ایوب گھر میں لے گئے سامان رحمت کو۔ مبارک منزل کا خانہ راماہ چنن باشد، ہمایوں کشور کا عرصہ را شاہ چنن باشد۔ دارالامان مدینہ۔ ابو ایوب کے گھر میں حبیب کبریا ٹھہرے، مگر جب ہو گئی تیار مسجد اس میں جا ٹھہرے۔ ملی اظہار حق کی آج انسانوں کو آزادی، ملی اظہار حق کی آج انسانوں کو آزادی، بآزادی لگا تبلیغ کرنے کا صلح ہادی۔ بھٹکتے پھرنے والوں کو خدا کی راہ پر لایا،
بتوں میں گرنے والوں کو درے اللہ پر لایا۔ یہاں آتے تھے غیر اللہ کا رشتہ توڑنے والے، صدائے آخرت پر حب دنیا چھوڑنے والے، زمانے کے ستائے درد کے مارے ہوئے آتے، نبی کے دامن رحمت میں آرام و سکون پاتے۔ کوئی ترکی، کوئی تازی، کوئی حبشی، کوئی رومی، سبھی یکساں تھے زیر سایہ دامان معصومی۔ تھے انصار و مہاجر ایک نمونہ شان وحدت کا، کہ اس تسبیح میں تھا رشتہ محکم اخوت کا۔ تماشوں رنگ رلیوں کی جگہ پائی عبادت نے، فسادوں اور جھگڑوں کو مٹایا ذوق وحدت نے۔ مسلمان تھے کہ زید و ورع کی زندہ تصویریں، نمازیں اور تسبیحیں، اذانیں اور تکبیریں، تجارت یا زراعت یا دعائیں یا مناجاتیں، مشقت کے لیے دن تھے، عبادت کے لیے راتیں۔ یہ بستی کاٹتی تھی وقت نیکی سے بھلائی سے، نہایت آشتی سے، امن سے، صلح صفائی سے۔ ہدایت کی سعادت پر ہزاروں شکر کرتے تھے، خدا پر تھی نظر سب کی، خودی کا دم نہ بھرتے تھے۔ نبی کا حکم اور قرآن دستور عمل ان کا، صداقت بن گئی آئینہ ظاہر اور باطن کا۔ ضیاء حق سے رشک طور سینہ بن گیا یثرب، نبی کا آستاں بن کر مدینہ بن گیا یثرب۔ مدینے پر جنگ کے بادل، قریش مکہ کا جوش غضب، مدینے میں ضیاء افغن ہوئے جب حضرت والا، خدا نے کر دیا جب ظلمت باطل کا منہ کالا۔ قریش استہزاء ناکامی سے کھسیانے ہوئے ایسے، یہ قتل و خون کے مشتاق دیوانے ہوئے ایسے، کہ فوراً ہو گئے پختہ ارادے کشت و غارت کے، مدینے تک بڑھائے حوصلے اپنی شرارت کے۔ وہ مسلم جن پہ بے داد و جفا کرنے کے عادی تھے، ہمیشہ جن پہ ظلم ناروا کرنے کے عادی تھے، ہنسا کرتے تھے یہ ظالم تڑپتے دیکھ کر جن کو، ستانے کا تہیا کر چکے تھے عمر بھر جن کو، لٹاتے تھے جنہیں تپتی ہوئی بالوں کے بستر پر، لٹاتے تھے جنہیں تپتی ہوئی بالوں کے بستر پر، رگے گردن رہا کرتی تھی جن کی نوک خنجر پر، جنہیں آزاد رہ کر سانس لینے کی مناہی تھی، خطا جن کی فقط پابندی امر الہی تھی۔ قریش ان کی یہ آزادی گوارا کس طرح کرتے، بھلا صلح و صفائی کا نظارہ کس طرح کرتے۔ وہ جن کی سرد آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں، وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینے میں۔
अगरचा 300 फरसिंग पर बसते थे बेचारे, मगर चलते थे रह रह कर दिले कुफ्फार पर आरे। नबी के इस तरह निकल जाने का गुस्सा था, ज़माने पर से नाजुक वक्त टल जाने का गुस्सा था। ये गुस्सा था कि प्यासी रह गई खूनख्वार तलवारें, ज़मीं पर क्यों न बह निकली मुक़द्दस खून की धारें। कुरैश मक्का की धमकी अहले मदीना को हुई जब हर तरह नाकाम, हर तजवीज़ हर साजिश, गुरूर व अजब का सदमा हुआ, ज़ख्मी हुई नाजिश। निहायत तेश खाया दांत पीसे अहले मक्का ने, बिला आखिर जंग की ठानी नबी से अहले मक्का ने। मदीने वालों को एक इश्तिगाल अंगेज़ खत लिखा, डराया और धमकाया, बहुत ही तेज़ खत लिखा कि अपने सर पे खुद ही जंग को बुलवा लिया तुमने। हमारे मुजरिमों को अपने यहाँ ठहरा लिया तुमने। तुम्हें लाजिम है ख़त को देखते ही तुम्हें लाजिम है ख़त को देखते ही ये कड़ी टालो, मोहम्मद और उसके साथियों को कत्ल कर डालो। वगरना याद रखो हमने भी सौगंध खा ली है, कसम अपने हेबल की, लात की, उज़्ज़ा की खा ली है कि हम सब मिल के तुम लोगों पे फ़ौरन हमला कर देंगे। गली कूचे तुम्हारे शहर के लाशों से भर देंगे, जवानों को तुम्हारे चील कौओं को खिलाएंगे, तुम्हारी औरतों को लौंडियाँ अपनी बनाएंगे। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक। ये ख़त मक्का से अब्दुल्ला उबई के नाम पर आया और उसने देखते ही साथियों को अपने दिखलाया। मदीने का ये बदकिस्मत मुसलमानों से जलता था, रसूलुल्लाह के आने से कफ़े अफसोस मलता था। मुसलमानों की आमद से मिटा था इक़्तिदार उसका कि जब मुशरिक थे लोग उन पर था पूरा अख्तियार उसका। ये अपने आप को इस शहर का अफसर समझता था, रसूलुल्लाह के आने से कफ़े अफसोस मलता था। रसूलुल्लाह की तालीम से सब हो गए यकसां, उख़ुवत आ गई और भाई भाई बन गए इंसान। ये समझा था कि मैं बन जाऊंगा हाकिम मदीने का, मगर अब कोई भी पुरसा नहीं था इस कमीने का। मुसलमानों से जब लड़ने के मंसूबे लगा करने, ये सुनकर आप समझाया उसे आकर पैगंबर ने। कहा ऐ बेवकूफ़ो, क्या उजड़ना चाहते हो तुम कि अपने भाई बंदों ही से लड़ना चाहते हो तुम। तुम्हारे भाई बेटे सब के सब पक्के मुसलमान हैं, अगर उनसे लड़ोगे खुद तुम्हारे ही ये नुकसान हैं। ये सुनकर चल दिए सब साथ वाले इस मुनाफिक के, खुदा ने दस्तो बाजू काट डाले इस मुनाफिक के। मुनाफिक चुप हुआ और चुप ही रहने की ज़रूरत थी। बज़ाहिर चुप था लेकिन दिल में कीना था, कदूरत थी। मदीने के बदबातिन यहूदी
مدینے میں یہودی بھی بڑی کثرت سے رہتے تھے جو اپنی قوم کو پیغمبروں کی قوم کہتے تھے، یقین رکھتے تھے یہ تورات کی پیشین گوئی پر کہ اسماعیل کی اولاد میں ہوگا وہ پیغمبر جو سیدھا راستہ سب کو دکھائے گا، جو اہل صدق کو پھر تخت شوکت پر بٹھائے گا۔ انہیں معلوم تھا اب وہ پیغمبر آنے والا ہے، بشر کے واسطے روشن شریعت لانے والا ہے۔ یہ بیٹھے انتظار ہادی موعود کرتے تھے، میان اہل یثرب کاروبار سود کرتے تھے۔ دیانت کے سبب عقل و خرد کو کھو گئے یہ بھی، نبی تشریف لے آیا تو دشمن ہو گئے یہ بھی۔ سبب یہ تھا نبی قائل تھا عیسیٰ کی صداقت کا، سمجھتا تھا اسے ایک برگزیدہ رب عزت کا۔ یہودی ہر طرح جھٹلا چکے تھے اس پیغمبر کو، صلیب مرگ تک پہنچا چکے تھے اس پیغمبر کو۔ بھلا وہ شخص جو اس ظلم کو مذموم ٹھہرائے، جو پیغمبر کو پیغمبر کہے معصوم ٹھہرائے، یہودی اس کو پیغمبر اگر جانے تو کیوں جانے، اسے سمجھیں تو کیا سمجھیں، اسے مانیں تو کیا مانیں۔ غرض یہ لوگ بھی اندر ہی اندر سخت دشمن تھے، دغاباز اور محسن کش تھے، مکار تھے اور پرفن تھے۔ رسول اللہ کی عظمت کے گرچہ دل سے قائل تھے، مگر یہ ان کی فطرت تھی، عداوت ہی پہ مائل تھے۔ بباطن سازشیں تھی اور بظاہر کچھ نہ کرتے تھے، مائد ہو چکے تھے، اوس اور خروج سے ڈرتے تھے۔ مسلمان ہونے والے اوس و خروج کے قبائل تھے، اگرچہ زر میں کم تھے، زور میں مد مقابل تھے۔ یہ انصار رسول اللہ خوش تھے فقر و فاقہ میں، زراعت میں لگے رہتے تھے یثرب کے علاقہ میں۔ ہدایت پا کے اپنی خوبی قسمت پہ نازاں تھے، خدا کے فضل یعنی آیۂ رحمت پہ نازاں تھے۔ قریش مکہ کی غارت گری، حسد کی ہر طرف جب عام بیماری لگی بڑھنے، مسلمانوں کو پھر جینے کی دشواری لگی بڑھنے، کیا اس طرح آغاز شرارت اہل مکہ نے کہ رہزن بن کے ڈالی طرح غارت اہل مکہ نے۔ پھرا کرتے تھے بیرون مدینہ اونٹ میدان میں، انہیں غرض ابن جابر لے گیا روز درخشاں میں۔ صحابہ حضرت اقدس سے اکثر التجا کرتے، مگر لڑنے سے ان کو منع شاہ دوسرا کرتے۔ یہودی مل گئے مکہ کے ان وحشی لعینوں سے، توقع تھی خلاف عہد کی ہر دم کمینوں سے۔ ہوئی تنگ اس قدر آخر مسلمانوں کی عافیت کہ اندر شہر کے بھی رہ نہ سکتے
کے اندر شہر کے بھی رہ نہ سکتے تھے بخیریت، نکلتے تھے تو گھر جاتے تھے، گر جاتے تھے قزاقوں کے دستوں میں، بیچارے دن دہاڑے قتل ہو جاتے تھے رستوں میں۔ خدا کا نام لینا ایک نرالا رنگ لایا تھا، نبی صابر تھے فرمانے جہاد اب تک نہ آیا تھا۔ قریش مکہ نے ڈالی جو طرح جنگ مغلوبہ، کیا باطل نے شمع حق بجھا دینے کا منصوبہ۔ حد برداشت سے گزری تعدی اہل باطل کی، زیادہ صبر کرنا بے حسی تھی دین کامل کی۔ اذن جہاد بالآخر وقت آیا، رحمت حق جوش میں آئی، کہ اذن جنگ بن کر غیرت حق جوش میں آئی۔ مان جبریل لے کر آئے قرآن ہوئے نازل، جہاد فی سبیل اللہ کے فرما ہوئے نازل۔ یہ حکم آیا کہ ہاں اب ان غریبوں کو اجازت ہے، بیچارے بے وطن آفت نصیبوں کو اجازت ہے، وہ جن پر ظلم کے بیداد کے بادل برستے ہیں، وہ جو اپنے وطن میں سانس لینے کو ترستے ہیں، جو ناحق کے ستم سہتے ہیں اور مغموم رہتے ہیں، وطن کو چھوڑ کر بھی بے کس و مظلوم رہتے ہیں۔ خطا جن کی فقط یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے، جو دنیا کو لٹا کر ایک خدا کا نام لے آئے، جنہیں دشمن تہیا کر چکے ہیں تنگ کرنے کا، ہے ان کو اذن حملہ آوروں سے جنگ کرنے کا۔ خدا ظالم کے منصوبوں کو رد کرنے پر قادر ہے، خدا مظلوم لوگوں کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ نہ دے اللہ اگر حملوں کے سدباب کی جرت، یوں ہی بڑھتی رہے ہر ایک شیخ و شاب کی جرت۔ یہ معبد خانقاہیں صومعے یکسر اجڑ جائیں، منادر اور گرجے بینچ سے بن کر اکھڑ جائیں۔ مساجد جن کے اندر ذکر حق کثرت سے ہوتا ہے، جہاں انسان آ کر معصیت کے داغ دھوتا ہے، گرا دیں لوگ آ کر ان عمارات مقدس کو، نہیں منظور یہ اللہ کی ذات مقدس کو۔ رسول اللہ نے ایک دن بصد تاکید پابندی، سنایا اہل ایمان کو یہ فرمان خداوندی، کہا راہ خدا میں تم کو لڑنے کی اجازت ہے، خدا کے دشمنوں کو دفع کرنے کی اجازت ہے، مگر تم یاد رکھو صاف یہ ہے حکم قرآن کا، ستانا بے گناہوں کو نہیں شیوا مسلماں کا، نہیں دیتا اجازت پیش دستی کی خدا ہرگز، مسلمان ہو تو لڑنے میں نہ کرنا ابتدا ہرگز، فقط ان سے لڑو جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں، فقط ان سے لڑو جو تم پہ جینا تنگ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج یہیں تک انشاءاللہ، اور آگے بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔